الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ واقعہ کربلا کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ واقعہ کربلا تو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ واقعہ کربلا سے جو پیغام ملتا ہے، جسے ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا کہ اس واقعے سے بہت سے پیغام ہمیں ملتے ہیں کہ جن پیغامات کو ہم اپنا کر اپنے کردار اور عمل کو اچھا کر سکتے ہیں، اور اس قربانی کا مقصد بھی، اس شہادت کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس واقعے سے جو پیغام مل رہا ہے اسے سمجھا جائے اور اسے اپنایا جائے۔ سب سے پہلا پیغام جو اس میں ملتا ہے، واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس واقعے کو جو سمجھ لیتا ہے اسے دین سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جسے واقعہ کربلا سمجھ میں نہیں آتا، وہ دین کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس میں جو پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آزمائش کرنا، یہ پیغام کربلا سے ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی آزمائش کس طریقے سے کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ مومن مسلمان کی آزمائش کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ بس اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ جو ایمان لے آئے ہیں وہ اتنی سی بات پر نہیں چھوڑے جائیں گے یا جنت میں داخل کر دیے جائیں گے کہ بس تم ایمان لے آئے تو بس اب تم جنتی ہو گئے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء کرام کی سب سے سخت آزمائش ہوتی ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کی سخت آزمائش ہوتی ہے؟ فرمایا پھر درجہ بدرجہ، جو دین میں جتنا زیادہ سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے، جو دین میں جتنا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی کم ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ بندہ آزمائشوں میں رہتا ہے اور پھر زمین پر اس طرح گھومتا ہے کہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، یا دنیا سے جب جاتا ہے تو بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ سے اور حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور آزماتا ہے۔ لیکن اب کیسے پتہ لگے؟ ہم دوسری طرف قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ، کہ جو تمہیں مصیبت یا پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے ہی گناہ ہوتے ہیں، تم نے ہی ایسا کوئی فعل کیا ہوتا ہے، کوئی برا کام کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمہیں مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے۔ تو جو مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتا ہے اور آزماتا ہے۔ جو ہم جیسے گناہ گار ہوتے ہیں تو پھر ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ تو جب بھی مصیبت اور آزمائش آئے، سب سے پہلے ہمیں توبہ استغفار کی طرف جانا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ ہم سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے ہم اس آزمائش اور مصیبت میں آ گئے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ہماری آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کی پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آزماتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، خوف سے، ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے تمہیں آزمایا جائے گا، جانوں کا نقصان کر کے، مالوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔
پھلوں کی کمی سے تمہارے بچے لے کر تمہیں آزمایا جائے گا، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں، ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزمائے، جب کلیم اللہ بھی آزمائے جائیں تو موسیٰ کلیم اللہ بھی آزمائے جائیں، حضرت ایوب اپنی بیماری سے آزمائے جائیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آزمائے جائیں، حضرت زکریہ علیہ السلام ایک درخت میں پناہ لیتے ہیں، ان کی قوم آرے سے چیر دیتی ہے، اور کتنے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بھی آزمائے جائیں۔ جب طائف کا میدان ہو، لوگ پتھر آپ کو سنگ باری کر رہے ہوں، نبی پاک کا مقدس خون مبارک جسم سے نکل کر خون کے تلووں میں جمع ہو جائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے محبوب کی مکہ کی 13 سالہ زندگی دیکھیں، کون کون سی آزمائشوں سے آپ گزارے نہیں گئے اور آپ نے کتنا صبر کیا۔ تو جب اللہ کے محبوب بھی آزمائے جائیں، حضرت خلیل اللہ بھی آزمائے جائیں، حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچہ مانگا دعائیں کر کر کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر ہے پیدا ہوئے، فرمایا جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ، تھوڑی سی جوانی میں پہنچتے ہیں، فرمایا اللہ کی راہ میں ان کو شہید کر دو، ان پر چھری چلاؤ، جب جوانی میں پہنچتے ہیں۔ اور خود آگ میں جب نمرود آگ جلاتا ہے اس میں کودنے کو تیار ہیں۔ ہر امتحان سے آپ گزارے گئے اور ہر امتحان آپ نے پاس کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امتحان میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں ڈر بھی رکھا، خوف بھی رکھا، جانوں کا نقصان بھی رکھا، مالوں کا نقصان بھی رکھا، چھوٹے بچوں سے بھی آزمائش ہوئی، اور آپ کو پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا گیا۔ تو چنانچہ اپنے حال سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہی کہتے ہوں گے کہ یا اللہ جس جس طریقے سے تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مولا کریم سارے طریقوں سے مجھے آزما لینا، تو مجھے صابروں میں سے پائے گا۔ تو دین اسلام میں اگر دین اسلام سمجھ آ جائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا اور آپ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ تو واقعہ کربلا سے یہ ایک پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آزمانا، آزمائش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، وہ سب کو آزماتا رہا ہے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزمایا اور آپ ہر آزمائش میں پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔